السلام علیکم جی، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل۔ آج میرے ساتھ سینئر اینکر پرسن موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام رانجھا صاحب۔ بہت شکریہ عیسیٰ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ عیسیٰ صاحب، ایک سوال ایسا ہے جو بار بار میرے ذہن میں آتا ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کا واقعہ جو بھی جاتا تھا وہ بار بار آ کے کہتا تھا کہ 9 مئی کی میں نے واقعے کی مذمت کی اور کام ختم۔ اب وہ فارمیٹ چینج ہو گیا، جس طرح صداقت علی عباسی صاحب تھے، فاروق حبیب صاحب تھے، ان کا کیا ہوا کہ یہ جب واپس آئے تو یہ بجائے کہ کسی عدالت میں جاتے، یہ سیدھا ایک میڈیا چینل پہ آ گئی۔ یہ چینج کیسے آئے؟ دیکھیں رانجھا صاحب، بات یہ ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ان واقعات کے گزر جانے کے بعد، زمانہ تبدیل ہو جانے کے بعد بہت سارے سچ سامنے آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو 9 مئی ہے اور اس کے اراؤنڈ جو ڈیولپمنٹس ہیں، وہ ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں شاید ابھی مورخ جو ہے وہ کہیں کہیں خاموش ہے، کہیں کہیں وہ چیزیں سکپ کر جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں 9 مئی کے واقعات ایک ریالٹی ہیں، ہوئے، اور ان کے حقائق جاننا اس قوم کا حق ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا، کون لوگ انوالوڈ تھے، کیسے یہ اٹیکس ہو پائے، ممکن کیسے ہوا کہ وہ ادارے جن کی سیکورٹی لیئرز ہیں وہاں پر یہ لوگ پہنچ پائے، وہاں پر جا کے انہوں نے کیری آؤٹ کیا۔ اس میں 2-3 قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک ہے سیاسی جماعت جس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے، یہ تمام معاملہ، اس کا کردار کس حد تک تھا، کیا ڈائریکشن جو ہے رائٹ فرام دا ٹاپ تھی، یا پھر لوگوں نے وقتی اشتعال میں آ کے، طیش میں آ کے، غصے میں آ کے یہ سب کچھ کیا۔ وہ کنیکشن ڈھونڈنا، اس کو کورٹ آف لاء میں اسٹیبلش کرنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ انسٹرکشن کون دے رہا تھا، برین اس کے پیچھے کون تھا۔ کچھ لوگ ہیں جو واضح طور پر نظر آتے ہیں ان واقعات میں جو ملوث ہیں، جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، قانون اپنے ہاتھ میں لیا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، ٹریس پاسنگ کرنا، ممنوعہ علاقے میں جانا، یہ تمام کے تمام قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، جرائم ہے، اور ان کی سزا موجود ہے۔ اب وہ سزا بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ، اور اس وقت ایک شخص سامنے آیا تھا، گلو بٹ نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ گاڑیاں توڑے جا رہا تھا، اور پاکستان کی عوام نے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، اور ادروائز سینٹیمنٹ یہ تھا کہ اس کو پھانسی دے دو، اس کو الٹا لٹکا دو، اس کو مار دو۔ اس کا ایک جرم تھا، وہ سامنے تھا، وہ جرم تعزیرات پاکستان میں اس کی ایک سزا موجود ہے۔ جرم کی سزا جرم کے مطابق ہوتی ہے، جب اس سے بڑھ جائے تو پھر وہ بدلہ اور انتقام ہوتا ہے، تو انتقام اور بدلہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب 9 مئی کے واقعات کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کے قانون میں وہ تعزیرات، وہ سیکشنز موجود ہیں جو وائلیٹ ہوئی، جن کی خلاف ورزی ہوئی۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر جب آپ سزا جو ہے اس کو ایک سٹیپ اہیڈ لے جاتے ہیں، یا اس کی بنیاد پہ ایک جماعت کو کرش کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لیکن فی الحال ظاہر ہے کہ یہ سوال تو اٹھایا ہی نہیں جا رہا۔ اب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ رہے ہیں، چھوڑنے والوں کے پیٹرن ہیں، کیٹیگریز بن گئی ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو ڈاکٹر شیری مزاری کی طرح، یا ان کے چند وہ لیڈر جنہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی وقتی طور پر، نہ وہ آپ کو میڈیا پہ نظر آتے ہیں، نہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، نہ وہ اپنی سابقہ جماعت تحریک انصاف سے کوئی تعلق رکھے ہوئے ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی اور سیاسی جماعت جوائن کی۔ پھر ایک کیٹیگری وہ ہے جو اسد عمر ٹائپ لوگوں کی ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کا عہدہ تو چھوڑ رہے ہیں، پارٹی نہیں چھوڑ رہے، لیکن پارٹی بھی اب ان کو اون نہیں کر رہی۔ پھر ایک کیٹیگری وہ ہے جو فردوس عاشق اوان یا فیاض الحسن چوہان ٹائپ لوگ ہیں، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ پارٹی چھوڑی، ایک اور پارٹی بھی جوائن کی، اور انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ کون کون کیسے کیسے ملوث تھا، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کیا رول تھا۔ اور پھر ایک کیٹیگری وہ ہے جو اب ریسنٹلی سامنے آئی ہے، جو انٹرویوز دے رہے ہیں، جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کیا پاکستان استحکام پاکستان پارٹی
یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینس پرویز خٹک کی، جاگیر ترین، علیم خان، یہ الیکٹیبلز ہیں. ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس تعلقات بھی ہیں، ان کے پاس برادری بھی ہے، ان کے پاس ایک پولیٹیکل کلاؤٹ بھی ہے. کیا یہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا وہ ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ یا فار دیٹ میٹر جو باقی لوگ چھوڑ کر گئے ہیں کہ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آئی ہو؟ دیکھیں، میں ایز اے جرنلسٹ ہم ان تمام ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جو سنگل ریزن دیٹ سٹینڈز آؤٹ کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف کا زور نہیں ٹوٹا. تحریک انصاف کا زور اگر 2022 میں کسی بھی وقت ایسا ہوتا، ایسی کمانڈنگ پوزیشن میں یہ جماعتیں آ چکی ہوتی کہ تحریک انصاف کو بیلٹ باکس پہ ہرایا جا سکتا، تو آپ یقین مانیے کہ ایک دن کی تاخیر نہ ہوتی، الیکشن ہو جاتا. 9 مئی کے بعد ہونے والے سرویز بھی یہی بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کی پاپولیرٹی ایک مقام پر موجود ہے. پاپولیرٹی ایک جگہ پر ہے اور لیگل معاملات ایک جگہ پر ہیں. اصل میں جو رجوع ہے وہ ہونا چاہیے پاکستان کی عوام کی طرف. عوام جو ہیں ان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیں. عوامی عدالت میرے خیال ہے اس سے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے. تو اگلے الیکشن کا بتائیں کہ اگلے الیکشن میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا لوگو چھپا ہوگا یا کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہوگا؟ دیکھیں، کینڈیڈیٹ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی ہوگا تو جیل میں بیٹھ کے بھی اگر ایک فہرست جاری کر دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں حلقے میں فلاں فلاں آزاد کینڈیڈیٹ ہے، کوئی موم بتی کے، کوئی نلکے کے، کوئی ہاکی کے، کوئی جیپ کے، کوئی ٹریکٹر کے، کوئی ٹرالی کے نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہے، لیکن یہ ہمارا ہارس ہے، یہ ہمارا گھوڑا ہے، یہ بتا دیا تو پھر لوگ جو ہیں ان کو آپ کتنا روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن ریگنگ کے حوالے سے پاکستان میں کچھ ریالٹیز ہیں اور کچھ میتھس ہیں. میتھ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن کسی کو بھی جتوا سکتی ہے، یہ جھوٹ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کو بھی الیکشن جتوا سکتی ہوتی، کسی کو بھی مقبول کر سکتی ہوتی، کسی کو بھی غیر مقبول کر سکتی ہوتی، تو 2002 میں جب پرویز مشرف بلا شرکت غیر اس ملک کا حکمران تھا، اس کے ابرو کے اشارے کے اوپر چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی تھیں. قاف لیگ بنانے کے بعد کیا وہ روک پائے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے 2002 کے الیکشن میں جو نمبر آف ووٹ ہے سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو پڑا؟ کیا ان کو بڑی آسانی سے حکومت بنانے کا موقع ملا؟ نہیں. ان کو کیا کرنا پڑا؟ انہوں نے پیٹریوٹ بنائی، پھر فارورڈ بلاک بنے، ہارس ٹریڈنگ ہوئی. اگر پرویز مشرف کو جس کی اتنی گرپ تھی ان تمام معاملات پہ یہ کرنا پڑا، پھر اس کے بعد جو الیکشنز ہیں، اگر عمران خان کو مقبول کرنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، چلتی ہیں کسی جماعت کی فیور میں، کسی جماعت کے اگینسٹ، لیکن اگر مقبول کرنے والے غیر مقبول بھی تو کر پائیں نا. پھر 2022 کے بعد سے کیوں نہیں غیر مقبول کر پائے؟ یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک پری پولنگ ڈے اینڈ پوسٹ پول ریگنگ کی تو جا سکتی ہے، لیکن اس میں 19 کو 20، 18 کو 20 کیا جا سکتا ہے، 10 کو 20 نہیں کیا جا سکتا. میاں صاحب انفارچونیٹلی اس وقت جو ہیں وہ 10-20 پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے، وہ 6-20 پہ کھڑے ہوئے. 14 کا گیپ فل نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے ہو سکتا ہے پوری قوم باہر آ جائے. پوری قوم باہر آ جائے. کیسے پوری قوم باہر آئے گی؟ پہلی بات یہ کہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں رہتی ہے، اور اصل میں ڈیسائسو فیکٹر تو وہ ہوتا ہے. کل ملا کر پورے پاکستان میں لگ بھگ محتاط اندازہ لگا لیں 40 سے 50 لوگ ایسے ہوں گے جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں، آن گراؤنڈ پریزنٹ ہوتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے ملا کے بات کر رہا ہوں، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے JUIF ہے، چاہے MQM ہے، چاہے کوئی اور جماعت ہے. کہیں پر بھی جلسہ ہوتا ہے اس کے 300 کلومیٹر کے 150 کلومیٹر کے ریڈیس میں رہنے والے وہ ورکرز جو اس جماعت کے ساتھ جن کے یا سرکردہ رہنماؤں کے ملازمین ہیں، ان کے رائٹ لیفٹ کے اوپر رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ مختلف کانٹریکٹس لینے کی وجہ سے جو ہے وہ شامل ہیں، ان کے ملازمین ہیں، ان کے رائٹ لیفٹ ہینڈز جو ہیں ان کے ملازمین ہیں یا ان کے گھر والے ہیں، وہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، وہ آن گراؤنڈ آپ کو نظر آتے ہیں جلسوں میں. اب وہ جو 40 لاکھ ہے، اس 40 لاکھ میں سے لیٹس جسٹ اسیوم فرض کر لیتے ہیں کہ 10 لاکھ وہ بندہ ہے جو وہ نون لیگ کے پاس ہے پورے پاکستان میں ملا کے. آپ وہ 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو میاں صاحب پاکستان سے گئے تھے سال 2019 کے نومبر میں، نومبر 2019 سے اب تک پاکستان میں
2 करोड़ 10 लाख वोटर ऐड हो चुका है। जब मियाँ साहब गए थे तो पाकिस्तान के रजिस्टर्ड वोटर्स थे 10 करोड़ 59 लाख और अब हो चुके हैं 12 करोड़ 69 लाख। 2 करोड़ 10 लाख बंदा वो है जो मियाँ साहब को जानता ही नहीं, मियाँ साहब को देखा ही नहीं है। ये जो कहानियाँ सुना रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आके इनके रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वो इनको मिथ समझता है, उसने नहीं होते देखा। उसके सामने तो ये ग्राउंड रियलिटी है जो इस वक्त हुआ है। उसके साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? जो साइलेंट मेजॉरिटी है उससे कनेक्ट कैसे करेंगे? बिजली की कीमतें एक हकीकत है। अभी आपकी गैस की प्राइसेस ऊपर जानी है, पेट्रोल नीचे आए पेट्रोल फिर ऊपर चला जाएगा। इस वक्त जो मुआशी तूफ़ान है वो लोगों की ज़िंदगियाँ निगल रहा है, और उस सूरत हाल में लोगों के साथ अपना कनेक्ट करना और बहाल करना उसको, उसके लिए एक सुनहरा नारा है, एक कुलिया है जो हमेशा से सियासी जमातों ने बशमूल इमरान खान तमाम लोगों ने, वो एहतसाब का, कि जनाब एहतसाब होगा जिन लोगों ने लूटा है मुल्क को, जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनका एहतसाब होगा। इस नारे के पीछे ये आवाम भागती है। वो नारा लगाया 18 सितंबर को मियाँ साहब ने। उन्होंने अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बेहतरीन कोजी कमरे में बैठ के चिलगोज़े, बादाम, मूंगफलियाँ तो खैर गरीबों की डिश है, वो तो मियाँ साहब नहीं खाते। वो उनका फोकस जो है वो आपने देखा अनवाओ इकसाम के ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं, वो चबाते हुए मियाँ साहब ने फरमाया, लिखी हुई एक तकरीर थी कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, आसिफ सईद खोसा, मियाँ साकिब निसार, पनामा वाला बेंच, एजाजुल एहसन, सबको कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। देखना ये कातिल से कत्ल से बड़े जुर्म है इनका, ये अवाम के मुजरिम है, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा अगर हमने इनको ना छोड़ा। अच्छा, ये नारा है, इसको कहीं ना कहीं पजीराई मिल जाती। मियाँ साहब आते और एक थोड़ा सा मज़ाहमत वाला, रेजिस्टेंस वाला वो होता, चैलेंज कर रहे होते पावरफुल लोगों को मज़ा आता है, लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। उन्हीं मियाँ साहब से वो नारा छीन लिया। ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, शहबाज शरीफ को भेजा, शहबाज शरीफ ने चाबी लगाई, नून लीग जो है भाग गई उससे। वो अब वो कहते हैं कि नहीं ये इंतकाम पे हम यकीन नहीं रखते, हम तो इकॉनमी ठीक करेंगे। मसला ये है, इकॉनमी आप ठीक कर सकते नहीं हैं, एहतसाब आप कर सकते नहीं हैं, उसके लिए चाहिए होती है आवाम की बैकिंग। आवाम की बैकिंग आप लूज़ कर चुके हैं अपने बिहाइंड क्लोज डोर्स, पर्दों के पीछे, बंद कमरों में, ड्राइंग रूम्स में की हुई डील्स के नतीजे में। पॉपुलर थे आप बहुत पॉपुलर थे 2022 के जनवरी फरवरी में, जिस वक्त तक आपकी ये डिग्गी शिग्गी वाली और ये तफसीलात सामने नहीं आई थी, उस वक्त तक आप पॉपुलर थे। मियाँ साहब ने अगर लड़के शिकार करके खाना था तो मियाँ साहब वापसी का ऐलान करते अदम एतमाद के बजाय। उस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी नोज़ डाइव पे थी, उनके अपने लोग नहीं पूछते थे खान को, जो उनके अपने वर्कर्स हैं उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इमरान खान की पॉलिसीज़ को डिफेंड करना छोड़ दिया था। आपको उस वक्त सूझी कि नहीं जनाब, तरीका ही यही है, इस्टेब्लिशमेंट की गोद की गरमाइश मिस कर रहे थे, याददाश्तें होती हैं बंदे की। इन्होंने कहा कि नहीं, वापस छलांग मार के बैठना वही है। अपनी न्यूट्रल पॉलिश लेके शहबाज शरीफ साहब ने चमकाए जूते हर किस्म के, और उसका नतीजा देख लेंगे आज वो कहाँ खड़े हैं। वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ गया, बह गया, ख़त्म हो गया। उसकी तदफीन जो है वो कर दें, फातिहा करें, कुल करें, लोगों को खाना खिलाएं, या राउंड टेबल जलसों से इससे आवाम से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो नकवी साहब मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले हमें यह बताया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ही है, ये लोग चोर हैं। उसके बाद हमने देखा कि पीडीएम बनती गई, पार्टी साथ मिलती गई, उसके बाद ये हुकूमत उनकी, इमरान खान के बाद उनकी हुकूमत आई। अब हम लोग फिर देख रहे हैं टॉक शोज़ में बाहर आगे पीछे कि इनके फिर इख्तलाफ सामने आ रहे हैं, ये लोग फिर अब अलहदा हो रहे हैं। ये क्या चक्कर है? देखें, कोई इख्तलाफ सामने नहीं आ रहा, ये नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी जो है वो, इसे कहते हैं अंग्रेज़ी में कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, यानी कि पीपल्स पार्टी जो कर रही है ना, उनको ख़ुद भी नहीं पता कि उनकी पॉलिसी क्या है। और एक बड़ा डिवीज़न नज़र आ रही है। बिलावल जिस तरीके से पार्टी को लेकर चलना चाहते हैं ये वाज़े नज़र आ रहा है, और जो सेंटिमेंट उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का है वो फुफी फरियाल तालपुर और वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब का नहीं है। ठीक है, वो पाकिस्तान में वो समझते हैं कि ये ईंट से ईंट बजा देने वाला बयान, ये बेवकूफ़ियाँ होती हैं, ये नहीं किया जाता। वो और तरह से पार्टी को और प्रिवेल कर रहे हैं जरदारी साहब और फूफी साहिबा। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 में ना 13 में,
وہ نام کے چیئرمین ہیں اور پارٹی میں ان کی حیثیت ایک ربڑ سٹیمپ کی ہے، جنہوں نے اپنے والد صاحب کے اور پھپھی کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرنی ہوتی ہے اور میڈیا میں آ کے اس کو اون کرنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ میرا فیصلہ ہے. اب لیڈر تو ایسے نہیں بنتے نا. سب کچھ ہوگا آپ جب کراچی سے چلے تھے نا، پہلے 2 دن میں بلاول کا گراف ایسے اوپر گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ آپ پھر بیٹھ گئے. پیپلز پارٹی جس دن تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ وہ حلیف کس کی ہے اور حریف کس کی ہے، اور جو ان کا اصل تھا، جو ان کا خاصہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام کی طرف نہیں دیکھتی، اس سے کنیکٹ نہیں کرتی. عوام کا سینٹیمنٹ اس وقت نون لیگ کی فیور میں نہیں ہے، پیریڈ. کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اگر آپ یارانہ آپ کا نون لیگ سے ہوگا، ایک دن آپ کہیں گے کہ میاں صاحب کسی کے کاندھوں پہ چڑھ کے آ رہے ہیں، اگلے دن میاں صاحب کو آپ ویلکم کر رہے ہوں گے. ایک دن آپ کوئی بیان دیں گے، اگلے دن آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ کہتے ہیں الیکشن 8 اکتوبر سے آگے نہیں جانے دیں گے، پھر آپ جو ہے وہ قانون سازی کر دیتے ہیں جس میں کاکڑ صاحب کی جو حکومت بنی اس کو وہ اختیارات بھی مل گئے جو ایک منتخب جمہوری حکومت کے ہوتے ہیں. وہ جولائی کے 26 تاریخ کو آپ نے یہ قانون سازی پاس کی، پھر اس کے بعد 5 اگست کو آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کر نئی مردم شماری جو ہے اس کو ویٹ کر دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ جناب حلقہ بندیوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے، الیکشن کروائیں. تو یہ دونوں طرف کی پیپلز پارٹی بیک وقت بہت ساری کشتیوں کی مسافر ہے، اور وہ جو اپنی آئیڈینٹی تھی، جو ان کی شناخت تھی، جو ان کا نظریہ تھا، اس کو کھو چکی ہے. پیپلز پارٹی اس وقت باقاعدہ نورا کشتی، وہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ریسلرز لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں برے طریقے سے، چوٹ کسی کو نہیں لگ رہی ہوتی، لوگ انجوائے کرتے ہیں. تو وہ لوگوں کی خوشی کے لیے جو ہے نا وہ انہوں نے شو پٹ اپ کیا. تو نقوی صاحب مجھے اب آخری ایک سوال کا جواب دے دیں کہ الیکشن اب آپ کو پتہ ہے کہ ہونے والے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہوں گے، کبھی لیٹ ہوں گے. اب جب الیکشن ہوتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کون بنے گا؟ دیکھیں، مجھے لگنے سے اور نہ لگنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. اس وقت ہوائیں اور فضائیں ہیں، اور ہوائیں اور فضائیں یہ ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو چوتھی مرتبہ ایک ہوتی ہے الیکشن جیت کے بننا، آپ یوں سمجھیں کہ ان کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کورونیشن. لندن میں تھے نا، لندن میں آپ کو پتہ ہے کہ بکنگم پیلس موجود ہے، وہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک چینج ہوئی، ملکہ برطانیہ جو ہیں وہ انجہانی ہو چکی، اور ان کی جگہ جو ان کے بیٹے ہیں پرنس چارلس، وہ کنگ چارلس بن گئے، ان کی تاج پوشی ہوئی ہے. اور کورونیشن جو ہے وہ انگلینڈ میں یا جہاں جہاں پر بھی یہ ہوتا ہے وہ بڑا ایک تقریب ہوتی ہے. تو میاں صاحب لگتا ہے کہ اس سے امپریس ہیں، ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ انہوں نے عوام میں جانا ہے، عوام سے کنیکٹ کرنا ہے. ڈیل شیل وہ کر چکے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. میاں صاحب نے اگر واپس آ کے لڑ کے مزاحمت کر کے یہ حاصل کرنا ہوتا، شکار کر کے کھانا ہوتا جسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں جناب، کھیر پکائیں، چمچ بھی آپ اٹھائیں، ٹھنڈا بھی اسے آپ کریں، میں صرف منہ کھولوں گا، آپ نے میرے منہ میں وہ کھیر ڈال دی ہے. تو میاں صاحب کا تو وہ حال ہے. وہ جس طریقے سے آ رہے ہیں، وہ ان کی کورونیشن کی تیاری یوں سمجھیں تاج پوشی کی چل رہی ہے. اور میاں صاحب ان ڈیو کورس آف ٹائم ان کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی لڑنے کی الیکشن اہلیت بھی بحال ہو جائے گی، وہ الیکشن لڑ بھی لیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک پکڑ دھکڑ 11 ہوگی. یعنی پکڑ دھکڑ 11 یہ ہوتی ہے، جب ہم بچپن میں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو 11 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے، دوسری طرف بندے پورے ہوتے تھے. اگر ہمارے پاس 8 یا 7 بندے ہیں تو ہم رستے میں جاتے ہوئے نا لیفٹ رائٹ جو بچے ہوتے تھے ان سے پوچھتے جاتے تھے فیلڈنگ کرنی آتی ہے، بیٹنگ یا بالنگ کر لیتے، آ جا ہماری ٹیم کا حصہ بن جا. تو یہ الیکشن جب جتنی سیٹیں لے جائیں گے، اس کے بعد کہیں سے آزاد امیدواروں کو ملائیں گے، کہیں سے کوئی 1-2 IPP کے بندے ملائیں گے، کوئی پرویز خٹک کے، کچھ نہ بن پایا. پھر پیپلز پارٹی آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوگی. وہی جو مختلف علاقوں میں پاکٹس میں جیتنے والی جماعتیں ہیں، اس طرح کی نیشنل لیول جماعتیں نہیں ہیں. کو بلوچستان کے بندے، کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا، ان سب کو ملا کے وہ ایک عمارت تعمیر کریں گے. یعنی کہ جس طرح پرانا ہوتا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ شہباز شریف، سندھ پیپلز پارٹی کا، اب بھی ویسے ہی ہوگا. دیکھیں، جو سوال اصل میں اس میں یہ ہے کہ کس کو کیا ملے گا، یہ تو بعد کا سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت آپ سٹرگل کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. میاں صاحب پریکٹیکلی اس وقت ایک SIFC کے ممبر منتخب ہونے کے لیے نا وہ اس تمام جد و جہد میں مصروف عمل ہیں، مشغول ہیں، اور انہوں نے اینڈ اپ کرنا ہے ایز ممبر آف SIFC، کیونکہ فیصلے کرنے ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل نے.
پرائم منسٹر جو ہے وہ بس اب سمجھیں کہ اصل جو فیصلہ سازی کا اختیار ہے اس ملک میں نے چلنا کیسے ہے، معیشت نے کیسے چلنا ہے. ظاہر ہے کہ جب انویسٹمنٹ باہر سے لانے کے لیے اس نے کام کرنا ہے تو بیرونی دنیا سے تعلقات کیسے ہونے ہیں، خارجہ پالیسی کیسی ہونی ہے، وہ ساری بیسنگ آؤٹ آف SIFC. تو یہ معاملہ ہے. بہت شکریہ نقوی صاحب. یہ تھے نقوی صاحب اور انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ملک کی سیاست کو الفاظوں میں پرو دیے. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.